عظمت کے صدقے میں ہم سب کی اس عظیم عبادت کو منظور و مقبول فرمائے۔ عالمین کا پروردگار رکھ کے بیمار کربلا مریض مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات کو شفا عطا فرمائے۔ کہ شہداء کربلا مرحوم مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات کی مغفرت فرمائے۔ بالخصوص جس مرحوموں کی بلند درجات کی مجلس سے مالک تائی کی والد مرحومہ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات۔ اللہ رب العزت نے ملائکہ کو اکٹھا فرمایا اور فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میرے فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ مشورہ نہیں تھا، فرشتوں سے مشورہ نہیں مانگا کہ میں خلیفہ بناؤں یا نہ بناؤں، اپنا ارادہ ظاہر کیا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس کو کوئی مشیر نہیں ہے، اس کو کوئی وزیر نہیں ہے، اپنی مشیت اپنا ارادہ مالک نے ظاہر کیا ملائکہ کے سامنے۔ آگے سے ملائکہ نے فوراً جواب دیا، اسے بنانا چاہتا ہے جو فساد پھیلائے گا، خون ریزی کرے گا۔ اچھا بات یہ ہے کہ پہلے ملائکہ نے کچھ بندے دیکھے ہوئے ہوتے، انسان پہلے دیکھے ہوئے ہوتے، پھر تو بات سمجھ آتی تھی کہ بڑی لڑاکی مخلوق ہے، اور انسان مان رہا تھا پہلا، جناب آدم مان رہے تھے، ابھی تک بنے نہیں تھے، ابھی تو اللہ نے اپنا ارادہ ظاہر کیا تھا کہ میں زمین کے لیے اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ ملائکہ نے فوراً کہہ دیا وہ فساد پھیلائے گا۔ یہ بات بڑی عجیب سی ہے کہ یا تو پہلے کچھ آدم کی اولاد ہوتی یا آدم پہلے ہوتے، کچھ انسان ہوتے جو ملائکہ جانتے کہ اے بڑے لڑاکی بڑاکی مخلوق ہے، اور وہ مشورہ دیتے مالک پہلے ہوتے وہ رجت اور بنا ہوا۔ انہوں نے کہا یہ فساد پھیلائے گا۔ مالک نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب کیوں ملائکہ نے کہہ دیا؟ اس کی ایک وجہ جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ مالک جو زمین کے لیے خلیفہ بنانے لگا ہے اس کے لیے ایٹم 4 منگوائی، مٹی، ہوا، پانی اور آگ۔ انہوں نے یہ 4 چیزیں جن سے اس وجود نے مرکب ہونا تھا، بننا تھا، 4 چیزوں سے وجود بنا ہے نا۔ انسان 4 چیزوں سے نہیں بنا، یاد رکھنا، انسان 3 چیزوں سے بنا ہے، یہ وجود 4 چیزوں سے بنا ہے۔ یہ جسم 4 چیزوں کا مرکب ہے، انسان 3 چیزوں کا مرکب ہے۔ یہ 4 چیزوں سے جو جسم بن رہا ہے نا، ملائکہ نے دیکھا یہ تو ان کے آپس میں مزاج ہی نہیں ملتے، یہ ہوا اور مٹی آئی پڑی ہے، تھوڑی جی ہوا گھل پہ تو مٹی تو اڑنے نہیں لگنا ہے، ان کا تو مزاج ہی نہیں ملتا، ہلکی سی ہوا چلے گی یہ تو اڑنے لگ جائے، اور آگ اور پانی کا آپس میں مزاج نہیں، آگ پہ پانی پڑ گیا تو ویسے سارے لوگ، یہ کیا یہ چیزیں ان کا مزاج ہی مختلف ہے، اور جب یہ مختلف مزاج مل رہے ہیں تو پھر ان سے اچھائی کی توقع تو کی نہیں جا سکتی، پھر رولا پڑے ہی پڑے۔ کہا یہ تو فساد پھیلائے گا۔ مالک نے کہا نہیں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہیں چوپ ہے مالک، باقی ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں جنمایا ہے، جو علم تو نے ہے، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، تو صاحب علم بھی ہے، تو حکمت والا بھی ہے، ہم تو کچھ نہیں جانتے، بس جتنا تو نے ہمیں عطا کیا علم کی خیرات کی اتنا جانتے ہیں، بنا ڈالا۔ اچھا وہ بات جو پہلے کر رہا تھا، یہ جسم 4 چیزوں سے مرکب ہے، آگ، مٹی، ہوا اور پانی۔ انسان 3 چیزوں سے بنا ہے، یہ جسم، روح اور نفس۔ جسم یہ سامنے ہے، روح خدائی طاقت کا نام ہے جو اندر خدا کا امر ہے جو انسان کے اندر زندہ ہے، اور نفس شیطانی طاقت ہے جو انسان کے اندر زندہ ہے۔ یہ رحمانی طاقت اور شیطانی طاقت کی ہمیشہ اس وجود میں لڑائی رہتی ہے۔ یہ جسم مردہ تھا، یہ جسم مردہ ہے، اور یہ جسم مردہ ہی رہے گا، یہ نہ کبھی زندہ تھا، نہ اب زندہ ہے، نہ ہی کبھی زندہ ہوگا۔ اس کے اندر روح زندہ ہے بھائی، اس جسم کے اندر، یہ جسم زندہ نہیں ہے، اس کے اندر روح زندہ ہے۔ اچھا مجھے دیکھنا، کہتے ہیں کہ جسم کے جس حصے میں روح نہیں ہوتی اس کو کاٹا جائے تو درد نہیں ہوتا، ناخن کاٹے جائے تو درد نہیں ہوتا، کیوں جی؟ روح کا ہی نہیں ہوتا۔ بال کاٹے جائے تو درد نہیں ہوتا، کیوں جی؟ بال روح کا ہی نہیں ہوتا، یعنی جہاں اس جسم میں آج بھی روح نہیں ہے اس کو کاٹنے سے درد نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے وہ مردہ ہے۔ جہاں زندگی ہے، جہاں اللہ کا امر چل رہا ہے وہاں پہ کاٹنے سے درد ہوتا ہے۔ یہ جسم مردہ تھا، یہ اب بھی مردہ ہے، اس کے اندر روح زندہ ہے، جسم زندہ نہیں ہے، اور یہ کل کو بھی دفنا دیا جائے گا۔ روح زندہ تھی، روح زندہ ہے، اور روح نکل کے لے جائے گا، نکال کے اسرائیل زندہ رہے گی، اس لیے کہ جو اللہ کا امر ہوتا ہے اسے موت نہیں آتی، روح نہیں مرے گی۔
باقی رہ گیا نفس، نفس پہ مرے گا نہیں، نفس موت کا ذائقہ چکھے گا، مرنے کی بات نہیں ہے، مر گیا تو پھر سزا کسے ملے گی؟ ماشاء اللہ. نفس شیطانی طاقت ہے نا، روح تو اللہ کا امر ہے. اب جسم ہے مردہ، اس کے ساتھ جو مرضی کاٹتے رہو، جو آج درد نہیں ہوتا کل کو اس جسم کو فرشتے کینچی سے پتر ڈالے تو بھی درد نہیں ہوتا، کیونکہ ہے ہی مردہ، تکلیف ہی نہیں ہوتی. اور روح اللہ کا امر ہے، جو اللہ کا امر ہوتا ہے اس پہ عذاب نہیں ہوتا. باقی رہ گیا شیطانی طاقت. اب شیطانی طاقت بھی مر جائے تو عذاب کس پہ ہوگا؟ اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے مگر زندہ رہنا ہے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھ سکے، وہ محسوس کر سکے کہ عذاب، چونکہ گناہ اس شیطانی طاقت نے کروائے ہیں نا، تو جس نے گناہ کروائے ہیں عذاب بھی وہی چکھے گی. تو یہ بات تو ادھر ہوگی، بارہ لمبا ہو جائے گا، یہ الگ موضوع بن جائے گا. آدم کو بنا ڈالا، فرمایا جب میں اس میں اپنی روح پھونک لوں تو تم سجدے میں گر جانا. سب نے کہا ٹھیک ہے. ابلیس نے کہا جی میں سجدہ نہیں کروں گا. کیوں نہیں کرے گا؟ اس نے کہا اسے مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا، نالے میں یہ دن پہلے کھلوتا ہون پڑتا. ہم فرشتے پہلے ہیں، ہم جنات سارے آدم سے پہلے کی مخلوقات ہیں. فرشتے بھی تھے، جن بھی تھے، اور بھی کچھ جانور تھے باب آدم کے زمین پہ آنے سے پہلے. فرشتوں انہوں نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا، میں آپ سے بنوں، یہ مٹی سے، میں افضل ہوں اور یہ مفضول ہے، اور جو افضل ہوتا ہے وہ مفضول کو سجدے نہیں کرتا، میں نہیں کروں گا. مالک نے کہا تمہارے میں نے حکم دیا. اس نے کہا مالک یہ ایک سجدہ نہ کروا، توجہ کرنا بس یہی میری تقریر کا سبق ہے. مالک یہ ایک سجدہ نہ کروا، یہ جو آدم کے سامنے والا ہے نا، سیکنڈ کا ہے یا 2 سیکنڈ کا ہے یا 1 منٹ کا، یہ نہ کروا. میں تیری زمین پہ کوئی جگہ خالی چھوڑوں گا ہی نہیں جہاں میں اپنی پیشانی نہ لگاؤں. کتنے سجدے کروں گا تیری زمین پہ کوئی جگہ خالی نہیں رہے گی. اور تاریخ لکھتے اس نے سجدے میں سر رکھا، 1000 سال کے بعد سر اٹھایا، کہا مالک ایسے سجدے کروں، 1000 سال کے لمبے سجدے کروں گا، یہ نہ کروا. مالک نے فرمایا ابلیس عبادت ہی کما ارید لا کما ترید، میری عبادت وہ ہے جو میں چاہتا ہوں، نہ کہ یہ کہ جو تو چاہ رہا ہے. یہ 1000 سال کے سجدے تیری چاہت ہے، میری چاہت اسی سیکنڈ والے سجدے میں جو آدم کے سامنے پیشانی رکھ کے اٹھا لینے ہیں، اس کی چاہت کا نام سجدہ ہے. اس کی چاہت تو پھر رکعتیں عبادت بنتی ہیں، ورنہ نہیں بنتی. توجہ کرنا. اور اس چیز کی جو مکمل تصویر دکھائی وہ شب ہجرت کائنات کے امیر نے دکھائی. ماشاءاللہ. مکہ سے ہجرت کرنے لگے آقا دو جہاں، علی مولا کو بلایا، پورا ماحول میں نہیں پڑھ سکتا، بستر پہ سلا دیا، کہا یا علی چادر تان کے سوئے رہنا ہے، صبح تک اتارنی نہیں ہے ورنہ رات کھل جائے گا. علی مولا سوئے رہے. صبح وہ آ گئے، انہوں نے جو گل بات کی وہ ساری آپ نے سنی ہوئی ہے، وہ گل بات میں نے کرنی نہیں ہے، میں نے اگلی گل بات کرنی ہے. صحابہ نے پوچھا یا علی آپ تو ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے، نماز نوافلہ ہر رات 1000 رکعت پڑھتے تھے، اور آج کی رات تو کوئی نہیں پڑھی. میرے مولا نے فرمایا سنو رکعتوں کو عبادت سمجھنے والے، تم نے مفہوم عبادت سمجھا ہی نہیں ہے. کل جس کے کہنے پہ رکعتیں پڑھتا تھا آج اسی نے کہا تھا سوئے رہنا ہے. ماشاءاللہ. آج رکعتیں پڑھتا تو عبادت نہ ہوتی، کیونکہ کل جس کے کہنے پہ رکعتیں شروع کی تھی آج روک کر دیا تھا کہ سونا ہے، رکعتیں نہیں پڑھنی. آج سونا عبادت تھا، رکعتیں نہیں. چلو آپ کے ذوق کو دیکھ کے ایک جملہ اور جناب اب ایسے کرنی. پیغمبر کے وہ صحابی جس نے زیارت ہی نہیں کی تھی، ایک دفعہ آیا تھا مدینے، وہاں سے اجازت مانگا، کیونکہ ماں کے سال ثواب کی مجلس ہے تو چلو یہ جملہ ان کی نظر. ماں سے اجازت لے کے آیا تھا سردار کی زیارت کے لیے مدینے جاتا ہوں. ماں نے کہا عصر تک واپس آ جانا، مغرب سے پہلے عصر تک واپس آنا. یہ مدینے آیا، پتہ چلا آقا تو مدینے سے باہر کسی کام کو گئے ہو. اب ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا اور اجازت اتنی ملی تھی، زیارت کیے بغیر لوٹ گیا. ماں نے کہا تھا واپس آنا ہے تو ماں کی فرما برداری ضروری، اب زیارت رہتی ہے تو رہنے دے. ماں نے کہا تھا واپس آنا. یہاں مدینہ میں اپنے سلام امانت رکھ کے چلا گیا کسی کے پاس کہ جب آقا آئے تو میرے سلام پہنچانا، کیا ویس آیا تھا. اب دیکھنا یہ واپس چلا گیا. آقا مدینہ میں آئے، ابھی سلام والے سلام دعا لے کے چلے ہی تھے کہ سلام دیتے ہیں، پہلے سردار نے فرمایا مجھے مدینہ میں میرے اویس کی خوشبو آ رہی ہے. وہ ماں کا فرما بردار، اس کی خوشبو آ رہی. انہوں نے کہا صحیح خوشبو بھی لیتے رہو تو سلام ہی قبول کرو. وہ آیا تھا یہاں، اور پھر کبھی کبھی بیٹھ کے کہتے تھے کارنی کی طرف سے مجھے ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں. وہ جس کے صدقے اللہ نے ٹھنڈی ہوائیں چلائی تھی کائنات میں، وہ شخصیت کہتی تھی مجھے کارن اویس کرنی کے علاقے کی طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آتی. اتنا بڑا پیارا صحابی، جنگ صفین پہ امیر کائنات مولا جا رہے تھے.
آگے میدان ہے، اس میں کھجوروں کا جھنڈ تھا، اس کے اندر اویس کرنی نے مصلی بچھایا ہوا تھا، اپنی عبادت کرتا تھا اویس کھجوروں کے جھنڈ میں۔ امیر کائنات نے ہمارے یاسر سے کہا، ہمارے یاسر اس جھنڈ میں اویس کرنی نے عبادت خانہ بنایا ہوا ہے، رکعتیں پڑھتا ہے، یہاں پہ نمازیں عبادت خدا کرتا ہے، جا کے اسے کہا علی بلا رہے ہیں جہاد کے لیے، آ جا، سفین پہ جا رہے ہیں۔ جناب عمار پہنچے، آگے جناب عمار بولنے لگے، میں تو ان کے لفظ کی نقل کرنے لگا۔ جناب عمار کہتے ہیں میں پہنچا تو اویس نے پہلی رکعتیں مکمل کر لی تھی، اگلی 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے تکبیرۃ الاحرام کہنے کے لیے ہاتھ بلند کر چکے تھے، کوئی ہاتھ یہاں تک آ چکے تھے، بس کانوں کی طرف جانے تھے۔ میں نے کہا اویس علی بلاتے ہیں، اویس نے ہاتھ نیچے کیے، مصلی لپیٹا، کہا عمار چل، کہا عمار چل۔ جناب عمار کہتے ہیں میں نے کہا، سنو نا بھائی، جناب عمار کہتے ہیں میں نے کہا اویس جو تکبیرۃ الاحرام 2 رکعتوں کا کہہ رہا تھا وہ تو پڑھ لیتا۔ اویس نے کہا اول الامر کا بلاوا آ گیا، پڑھ بھی لیتا تو ہونی نہیں تھی۔ اس لیے کہ انہیں کے کہنے پہ تو پڑھتا ہوں، اور آج انہوں نے بلا لیا ہے، اب 2 پڑھ بھی دیتا۔ اس کی مرضی کا نام عبادت ہے بھائی، اپنی مرضی کا نام عبادت نہیں ہے۔ چلو ایک بات اپنی جان کی بھی کر دیتا ہوں، صبح صبح بندہ اٹھ کے مسجد میں آ جائے اور یہاں آ کے ادھر سے 2 واجب ہے اور 2 ساتھ سنتے ہیں، 2 پہلے سنت نماز اور 2 پھر رکعت واجب، 4 صبح اللہ نے 4 مانگی ہے، تو بندہ جڑ جائے بھائی موسم بڑا سہانا ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، 8-10 پہاڑی دینا، ظہر کے وقت گرمی ہوگی، لوڈ شیڈنگ بھی ہے، پسینہ چلو اس وقت تھوڑی گھٹ، صبح صبح بڑی ٹھنڈی ہوا، کھلے سین مولا دے گارے چیتے ہوں تو کوئی 8-10 پہاڑی نہ دینا، یہ قبول ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ مالک فرمایا کہ یہ ٹھنڈ اور ٹھنڈی کولن میں اور وہ نیمے بینے ماحول میں، یہ تیری مرضی ہے، میری مرضی 2 رکعتوں میں ہے، وہ 2 پڑھ جو میں نے تو اسے مانگی ہے۔ بہرحال میری مرضی کا نام عبادت ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ سجدہ تو پھر میں بھی نہیں کرتا۔ مالک نے کہا فخر جنہ کا رجیم، نکل جا میرے دربار سے، تو مردود ہے۔ اس نے کہا جا رہا ہوں لیکن مجھے مہلت دے قیامت تک، یہ جس بابے کی وجہ سے مجھے نکال رہا ہے نا، آدم کی وجہ سے، میں اس کی اولاد کو گمراہ کروں، قیامت تک مہلت دے۔ مالک نے فرمایا الا وقت معلوم، قیامت کا وعدہ نہیں ہے، ایک وقت معلوم تک جا، تجھے چھٹی ہے، مار جڑی لکڑ مارنی ہے، کیا کرے گا؟ اس نے کہا میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، اس کی اولاد کو گمراہ کر کے اپنے ساتھ جہنم لے جاؤں۔ مالک نے کہا جو میرے خالص بندے ہوں گے وہ تیرے چنگل میں نہیں آئیں گے، یا اس نے کہا طاقت دے، بھائی سننا، اس نے کہا طاقت دے، خون میں شامل ہو جاؤں، جراثیم بن کے اندر چلا جاؤں، ہوا بن کے اندر چلا جاؤں، کسی کے اندر جا کے اس کو اکساؤں گناہ پہ۔ مالک نے کہا ساری طاقتیں ہیں۔ اب لطف لینا جملے کا، ادھر سے حقیقی طاقت، ادھر سے باطل طاقت، وہ بھی طاقت ہے، وہ سامنے جھوٹا بھی ڈٹا کھڑا ہے، طاقتیں بنی کھڑی ہیں نا، چپ کر کے رج غریب جناب آدم دیکھن بیٹھے بھیا اولاد میری دوبارہ رولا پیا کھلا ہے، یہ تو آپس سے مقابلہ کر لیں تو میرا سارا کچھ ہے، تو میری اولاد کو گمراہ کر رہا ہے، وہ بھی چیلنج کر رہا ہے جہاں جو کرنا ہے کر لے، اور وہ بھی کہہ رہا ہے میں کروں گا جہنم لے جاؤں گا۔ اس وقت جناب آدم چپ رہے، چپ کر کے گھسیڑے تو ہوں گے رہے، ابھی ہوتا کے لیے، لیکن چپ رہے۔ شیطان چلا گیا، جناب آدم نے پوچھا مالک تواڑیاں تو ہو گئی نا، تمہیں بڑی پارٹی، ہاں تیری سچ دی پارٹی تھی وہ جھوٹ دی پارٹی تے طاقت ساریاں دے دیتی ہے، نہیں وہ میری غریب کمزور جی اولاد کو کی دیتا ہے، جن اتنی طاقت دے کے مسلط کر دیتا ہے کہ وہ خون شامل ہو کے، ہوا شامل ہو کے، جرثومہ بن کے اندر بھاگ جاسی کہ اندروں گناہ آتے اکسے سے، وہ میری اولاد اسے کیا دیا؟ مالک نے جو انعام دیا بس میں نے یہی بتانا تھا تھوڑے سے ٹائم۔ اچھا حقیقت یہ کہ میں نے پڑھنا ہی نہیں تھا، میں نے فخر سے خود کہا تھا بھائی یہ بہت اچھا پڑھتا ہے، میرا دل بھی تھا کہ فخر پڑھے اور میں سنوں، اور بھائی کی بات کا بھی انکار نہیں کر سکتا ہے بھی شاہ سال کا، اس لیے پھر 10 منٹ آپ کے لے لیے اور اس بات کے لیے لیے۔ آدم نے پوچھا مالک تو آڈے تو ہوگا نا ایک پہلو چیلنج ہے، میری اولاد کا کیا تھی؟ میرے مالک نے فرمایا سون تیری اولاد کو جو انعام دیا، انعام پچھلی دفعہ مجھے یاد ہے میں نے تھوڑی تلخ تقریر کر دی تھی، اس لیے آئی تھوڑی نرم، دوسرا رخ، تصویر کا دوسرا رخ۔ اللہ نے کہا آدم تیری اولاد کو میں نے انعام دیا، تیری اولاد نیکی کا ارادہ کرے گی، ہم ایک نیکی لکھ لیں گے، جس نیکی کا ارادہ کیا ہے کل کو بے شک نہ بھی کرے پچھلی نیکی مٹائیں گے نہیں، جو نیکی کا ارادہ کرنے پہ لکھی ہے نا بے شک وہ نیکی کل کو نہ کرے، یہ مٹائیں گے نہیں، اور جب ایک نیکی تیری اولاد کر لے گی
پھر 1 2 3 4 5 6 7 8 9 نہیں لکھیں گے، کم از کم 10 نیکیاں لکھیں گے۔ 9 تک کی گنتی تیری اولاد سے ہم نے اڑا دی، کم از کم ایک نیکی پہ 10 لکھیں گے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہیں گے اس سے بڑھا دیں گے، 70 کر دیں گے، 700 کر دیں گے، ایک نیکی پہ 7000 کر دیں گے، ایک نیکی پہ 7 لاکھ کر دیں گے، 7 کروڑ کر دیں گے، لاتعداد کر دیں گے۔ مالک اتنی بڑھا دیں گے؟ فرمایا نہیں، نیکیوں کی گنتی تو ہم نے دیکھنی نہیں ہے، ہم نے تو دیکھنا ہے کہ نیکی جس خلوص سے کی ہے، خلوص کا وزن کتنا ہے، ماشاء اللہ، ریاکاری کے لیے کی ہے یا اندر سے کی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کی ہے۔ اندر سے کرے گا تو ایک نیکی پہ کم از کم 10 لکھیں گے، 10 لاکھ بھی لکھ سکتے ہیں۔ اچھا مالک ارادے پہ 1 لکھی، کرنے پہ 10 لکھی، آگے بڑھا بھی دی۔ اچھا اور کیا انعام دیا میری اولاد کو؟ مالک نے فرمایا جب تیری اولاد گناہ کا ارادہ کرے گی، گناہ نہیں لکھیں گے، نیکی کا ارادہ کرے گی نیکی لکھیں گے، گناہ کا ارادہ کرے گی گناہ نہیں لکھیں گے۔ جب گناہ کر لے گا پھر بھی 6 گھنٹے تک نہیں لکھیں گے، ہو سکتا ہے توبہ کر لے تو کچھ بھی نہیں لکھیں ہے نا بھائی؟ تصویر تو مجھے روک ہے، پچھلی بار یاد ہے کھینچ دیتا ہے سارا میرے پاس تصویر کے دونوں روک سارے پہلے، اس کی رحمت بھی ہوتی ہے، اس کا غضب بھی ہوتا ہے، میں ملا کے چلتا ہوں دونوں کو۔ سننا، فرمایا برائی کرے گا 6 گھنٹے تک کچھ بھی نہیں لکھے، 6 گھنٹے میں توبہ کر لی، نادم ہو گیا، پشیمان ہو گیا، افسوس ہو گیا کہ غلط کر بیٹھا ہوں، مالک نے فرمایا کچھ بھی نہیں لکھیں گے، اور 6 گھنٹے کے بعد لکھیں گے تو صرف 1 لکھیں گے، برائی 10 نہیں لکھیں گے۔ توبہ جس حساب سے کر لیا۔ اچھا پنجابی والی توبہ بھی کیا ہے؟ تھوک لا کے کنن علامہ والی کر لے، مالک فرمایا تھا یہ قبول کر تیار وجہ یہ جو ساری توبہ ہے نا، یہ تھوک لا کے کنن تے لا لینے بےزاری ہے، میرا اللہ تے معافی ہے میرا اللہ۔ اچھا یہ توبہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن جملہ سننا اور وزن کرنا، یہ تھوک لگا کے توبہ قبول ہو جاتی ہے چاچا جی، یہ پرلے کا ہے تھوک پہلے نہ لائی بدو، ٹھیک ہے؟ سارے ملک میں تھوک لا کے موڑ کنن میں تھوک لائی بدو، اس توبہ دی کوئی نہیں قبول۔ اب پروں بچائی بدو میں تھوک صرف اپنے کنن نو لاوے، پرلی مخلوق خدا نو گل سمجھاندے بیٹھی۔ فرمایا 6 گھنٹے تک انتظار ہے، نادم ہو گیا، توبہ کر لی، کچھ نہیں لکھیں گے، بعد میں صرف 1 لکھیں گے۔ اور اس لیے 8ویں لال ولایت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی مولانا صاحب کو نواری نصیب فرمائے، بس آخری 2 میں نواری نصیب فرمائے امیر عجم و عرب و عجم مولا کی۔ وہ فرماتے ہیں تعجب ہے اس شخص پہ جس کی اکائیاں اس کی دہائیوں سے بڑھ جائیں۔ آسان کرتا ہوں، کھولتا ہوں بات کو، اکائیاں دہائیوں سے بڑھ جائیں۔ وہ کیسے؟ مولا نے فرمایا برائی 1 کرے گا تو 1 لکھی جائے گی، نیکی 1 کرے گا تو 10 لکھی جائیں گی۔ اچھا 1 نیکی کرے تو 10 لکھ لی جائیں گی، 10 برائیاں کرے گا تو 10 لکھی جائیں گی۔ مولا فرماتے اس شخص پہ تعجب ہے جو سارا دن میں 10 برائیاں تو کر لیتا ہے لیکن نیکی 1 بھی نہیں کرتا، تاکہ حساب برابر ہو جائے۔ 10 برائیاں کرتا اور 1 نیکی کر لیتا تو حساب برابر ہو جاتا نا۔ مولا نے فرمایا تعجب ہے اس بندے پہ، 10 برائیاں تو کر لیتا ہے، نیکی 1 بھی نہیں کرتا۔ یہ ریلیف دیا مالک، اگلا ریلیف فرمایا یہ زندگی میں دیا، نیکیاں کرنے پہ دے دیا، مرنے کے بعد بھی ریلیف بند نہیں کیا۔ میں نے کہا مالک کون سا ریلیف؟ مالک میں مر گیا تھا، تیرے 2 فرشتے تھے میری قبر میں آئے تھے، حساب کتاب کرنے کے لیے منکر نکیر آ گئے تھے، مالک تو میرا حساب کتاب کلیئر کر لیتے، میں جنتی تھا تو جنت بھیج دیتے، جہنمی تھا تو چلو خیر ہے، وہ بھی بنی ہے نا، اگر میں واقعی ادھر کا تھا تو بھیج دیتے، رولا ہی ختم، یہ اتنے سال مجھے قبر میں رکھا۔ مالک حساب تو مشکل تھا ہی نہیں، سارا تو تیرے فرشتوں نے پہلے لکھ کے رکھا تھا، نیکیاں تھی تو اس نے لکھ کے رکھی ہوئی تھی، رجسٹر تھا، برائیاں تھی تو اس نے لکھ کے رکھی ہوئی تھی، رجسٹر تھا۔ قبر میں آنے والوں نے کاؤنٹنگ ہی کرنی تھی نا مالک، جمع تفریق ہی کرنے تھے نا مالک۔ یہ کیلکولیٹر کا زمانہ ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، منٹ لگتا ہے، اور وہ تو تیری معصوم مخلوق ہے، فرشتے بڑے ہیوی ہیں، انہوں نے 2 سیکنڈ میں سارا حساب ہی کر دینا۔ جنتی تھا جنت بھیج دیتا، جہنمی تھا جہنم بھیج دیتا۔ یہ 50,000 سال کا دن بنایا ہے، وہاں کھڑا کر کے ساری گنتی کروائے۔ بلکہ یوں کہوں ایک جملہ یہاں پہ علامہ محمد یار شاہ صاحب کا یاد آ گیا، مولا اس جملے کا ثواب اسی شخصیت کو عطا کرے۔ وہ بڑا پیارا ایک جملہ کہتے تھے، سرائکی تھے علی پور مظفر گاڑی کے تھے سید، وہ بڑا پیارا انداز میں جملہ ہے، وہ کہتے تھے یہ نیکیاں لکھتا ہے دائیں کندھے والا، یہ برائیاں لکھتا ہے بائیں کندھے والا۔ اور آگے بڑا پیارا جملہ تھا، وہ کہتے تھے محب علی ہونے کا مدح تب ہے، علی کا مولائی ہونے کا، علی کا موالی ہونے کا، علی کا نوکر ہونے کا مدح تب ہے، اس طرح دے اعمال کر اے دی سیائی مک بنے تے اے دی سک بنے۔
ماشاء اللہ ماشاء اللہ سمجھے یہ دی سیائی مکمن ہے یہ دی سو کمان یہ لکھدا یہ لے کے بیٹھ رہے ہوا خوش کو اس طرح جا مالک لکھے تو پڑے ہیں اب انہوں نے کاؤنٹنگ ہی کرنی جمع تفریق کر کے میرا حساب کلیئر کر دیں 50,000 سال کا دن بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے قیامت میں جا کے حساب لے گا مالک نے کہا بڑا سیانا نہ بات میں نے تیرے باب آدم کو ریلیف دیا تھا اور وہ ریلیف تیرے مرنے کے بعد ختم نہیں ہوا اگر قبر میں آتے ہی میں تیرا حساب کتاب سارا کلیئر کر کے تجھے جنت جہنم کا فیصلہ سنا دوں تیرے مار کے آنے کے بعد تیری اولاد نے تیرے لیے جو فاتحہ پڑھا اس کا کیا کروں گا تیرے لیے جو مجلس کرائی گئی اس کا کیا کروں تو جو امام بارگاہ بنوا کے آیا تھا اس کا کیا کروں تو اللہ کے گھر میں جو چندہ دے کے آیا تھا اس کا کیا کروں تو لوگوں کو جو قرآن پڑھا کے آیا تھا اس کا کیا کروں تو کسی کو بسم اللہ درود پاک یاد کروا کے آیا تھا اس نے اگلے کو کروا دیا اس نے اگلی نسل کو اس نے اگلی نسل کو وہ جتنی 100 نسلوں تک درود یاد کرواتے رہے تو سارے ثواب میں شامل رہا اس کا کیا کروں گا تو جو نیک اولاد دنیا میں چھوڑ کے آیا تھا جو تجھے یاد کرتے تھے تیرے لیے خیرات کرتے تھے صدقات کرتے تھے تیرا رجسٹر کلوز کر دیتا ہے یہ سارا کھاتا میں کدھر کروں میں نے تجھے دنیا سے بلا لیا میں نے تیرا رجسٹر کھلا رکھا قیامت تک کے لیے تیری اولاد سے اولاد آگے اولاد پھر اولاد اور آگے سارا اور تیری بنی ہوئی مسجد تیرا بنا ہوا امام بارگاہ تیرے کیے ہوئے صدقات خیرات صدقہ جاریہ جب کوئی بھی تیرے لیے کوئی کچھ کرنے والا نہیں رہے گا میں اس وقت دیکھوں گا تیرے دامن میں کیا ہے وہاں پہ لکھے ہوں گے وہاں حساب کتاب کر کے اور دیکھنا کسی کا کوئی پیچھے کرنے والا ہو گیا ہو تو میرا خیال رجسٹر ہو فل جانا نیکیاں ٹھیک ہے نا بھائی لکھتے اب بات تو اتنی ہے بھائی کہ رجسٹر مالک نے تو کھلا رکھا لیکن ہر بندہ مولا کے گھر میں بیٹھ کے اپنے گربان میں جان کے انصاف کر کے چلا جائے گا کہ جاننے والوں کے رجسٹر میں نے آج کل لکھوایا کیا ہے وہ جانے والے بابا دادا دادی نانی وہ جو چلے گئے دنیا سے میں نے آج تک ان کے رجسٹر میں لکھوایا کیا ہے میں جو ان کی اولاد دنیا میں ہوں مالک نے تو مجھے ریلیف دیا تھا اور میرے جانے والوں کو ریلیف دیا تھا کہ بعد میں لکھواؤ میں نے لکھوایا کیا ہے مالک اتنے لفظ قبول فرمائے اور اس کا ثواب بھائی کی والدہ مرحومہ کے نام اعمال میں داخل فرمائے کمال ہے